وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجرات آیت نمبر 1 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے بڑھنے والی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ حجرات آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ گزشتہ سبق میں بھی سامعین کرام میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے کا انتخاب کر لیں، اللہ کے راستے پر چل پڑیں ایک رہنما کی رہنمائی میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو مختصراً عرض کیا تھا کہ اللہ اپنے مال و جان کا اختیار یا زندگی گزارنے کا اختیار اگر آپ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں تو اس میں آپ کی کامیابی ہے۔ بصورت دیگر، اگر آپ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا تو اب اس کا جبکہ دین مکمل ہے، یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، جبکہ ہمارا دین مکمل ہے، جبکہ ہر معاملے میں ہمیں ہدایت فراہم کرتا ہے، اور آپ نے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا اور زندگی کے معاملات اپنی مرضی سے طے کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کی تعلیمات کے خلاف آپ نے زندگی گزار دی، تو آپ بڑھ گئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا اور آپ نقصان سے دوچار ہوں گے۔ خسرت دنیا والآخرہ، ذالک هو الخسران المبین، دنیا میں بھی آپ نقصان سے دوچار ہوں گے
دنیا کی زندگی بھی آپ کی پریشان حال اور بدحال گزرے گی۔ نہ صرف یہ کہ بلکہ قیامت کے دن آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیا؟ اندھا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم تو انجام کو مد نظر رکھے بغیر زندگی گزار رہے ہیں نا سامعین کرام، اپنی مرضی اور اپنی خواہشات سے، لیکن اس کا انجام جو ہے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ہمیں اس کی خبر قرآن دیتا رہتا ہے، اور تو آپ کو یعنی آپ کو آنکھیں بند کر کے زندگی گزارنی نہیں چاہیے۔ دیکھیں، میں نے جہاں تک آپ کو تذکرہ کیا ابھی کہ آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا، دیکھیں یہاں بینا وہ شخص ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، نمبر 1، اپنے خالق اور مالک اور رب کو پہچان لیا، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچان لیا۔ نہ صرف یہ کہ پہچان لیا بلکہ اس منزل کو اپنی منزل بنا لیا جس تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں پیدا کیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے منزل بنا لیا بلکہ اس راستے پر چل پڑا جو اس کو منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ رسول کا طریقہ ہے۔ مختصر طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اگر کسی نے اپنا اختیار، اب میں یہ دوسری طرف سے یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں اصل کیا چیز ہے، یہ میں نے گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتایا تھا۔ اصل یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کو مد نظر رکھیں، اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو آپ کامیاب اور بامراد ہو جائیں گے۔ آپ کو اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ایک اعلیٰ ترین زندگی دے گا۔ سامعین کرام، بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم دین کی راستے کو اپنا لیں گے تو ہم خراب ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ڈرتے ہیں کیوں؟ اور یہ ڈر ہمیں شیطان کرتا ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ تم سے کچھ چھن جائے گا، اور تمہیں پھر بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بے حیائی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف آپ زندگی گزارتے ہیں، تو وہ پھر یہ بے حیائی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ کو یہ کہا تھا، اگر ہم حقیقت دیکھیں تو ہم عملی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول کے طریقے سے ہٹ کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دیکھیں جس طرح ہم ترک قرآن کے جرم کر رہے ہیں، ترک قرآن کے مجرم ہیں، اور پھر ترک رسالت کے بھی مجرم ہیں سامنے کا، یعنی رسالت کی دعوت کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے اور نہ اس دعوت کے مطابق اللہ کو اپنی منزل بنایا ہے، نہ رسول کے طریقے کو اپنا رول ماڈل بنایا ہے۔ تو یہ سب پیش قدمی ہے سامعین کرام، اس آیت کی تفصیل میں یہ پیش قدمی ہے جو ہم کر رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں نے آپ کو میڈیا کی میں مثال آپ کو اکثر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کا میڈیا جو ہے یہ کیا آپ کو پیش کر رہا ہے۔ یقیناً یہ وہ چیزیں آپ کو پیش کر رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں، جو سودا بکتا ہے وہ بیچ رہا ہے۔ اب سودا کیا ہے؟ بے مقصدیت ہے۔ یہ میڈیا کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ عام طور پہ گھر گھر میں ٹی وی موجود ہے، اور پھر یہ ہمارے جو سارے جو پروگرام چل رہے ہیں، یعنی یہ گھر گھر میں موجود ہے اور یہ سودا بکتا ہے سامنے کرام۔ اور اس سے آپ کے یعنی اس سے قوم کے جو مقصد ہے اس کا آپ کو پتہ چلتا ہے۔ یہ قوم بے مقصد زندگی گزار رہے، تو یہ میڈیا بھی آپ کو بے مقصد لہو و لعب میں اس نے آپ کو مشغول کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہیں کوک سٹوڈیو ہے اور کہیں کروڑوں روپے کے اخراجات ہیں، کوک سٹوڈیو ہے اور وہ بکتا ہے، منافع میں جاتا ہے۔ یہ لوگ پاگل تھوڑی ہیں۔ اسی طرح کبھی کوک ختم ہو جاتا ہے تو پیپسی کا سٹوڈیو، اس میں کیا ہے؟ فحاشی، بے شرمی، بے مقصدیت، لہو و لعب ہے اس میں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے سامنے کرام؟ بہرحال میں میڈیا کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں وہ سودا بک رہا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ آپ ایک بے مقصد زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ دنیا پرست ہیں،
آپ لہو و لعب کو پسند کرتے ہیں، تو آج دیکھیں لہو و لعب کو بہت سے یعنی میڈیا آپ کو پیش کر رہا ہے، کہیں بے مقصد نیوز چینل کھلے ہوئے ہیں، وہ یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، پھر آپ اینکر حضرات جو فلاسفر اور دانشور آپ بیٹھ کے جو ہے آپ کے سامنے ٹاک شوز جو پیش کرتے ہیں، اس میں کیا مقصد یہ تھے؟ صرف دنیا داری اور وہ فلانا ایسا فلانا، غیبتیں، بہتان تراشی، اور بس صرف دنیا داری کی باتیں ہیں، اس میں ہوگی کوئی یعنی معیشت کی بات ہوگی، لیکن معیشت تو آپ دنیاوی معیشت کی بات کر رہے ہیں نا۔ لیکن اب پھر دیکھیں آپ کے جو نیوز چینل ہیں اس میں انٹرٹینمنٹ ہے، ہر نیوز چینل کا انٹرٹینمنٹ چینل بھی ہے، ہر ایک نے ایک گانے کا چینل بھی کھول لیا ہے، فحاشی اور یعنی عروج پہ ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ کیا یہ آپ چاہتے ہیں آپ ان کا بائیکاٹ کر دیں، یا آپ مسلمان بن جائیں، مومن بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں تو ان کی تو دکان بند ہو جائے گی۔ تو وہ آپ نہیں چاہتے، آپ سے میرا مراد یہ معاشرہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں۔ یہ معاشرہ ایسی روش نہیں چاہتا، ہم نہیں چاہتے۔ ہم میں سے اکثریت نے سوچ سمجھ کے دنیا داری کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، اگرچہ قرآن ہمارے سامنے ہے، اگرچہ رسول کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، وہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، لیکن ترک قرآن ہم نہیں چاہتے بھئی۔ ہم اپنے عمل سے کہتے ہیں قرآن کی ہدایت ہمیں درکار نہیں ہے، رسول کا اسوہ حسنہ ہماری ضرورت نہیں ہے۔ تبھی تو آپ دیکھیں روزانہ پہلا کام آپ کا کیا ہوتا ہے؟ داڑھی منڈوانا ہوتا ہے۔ اکثریت آپ دیکھ لیں، داڑھی منڈوانا ہوتا ہے یا داڑھی کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، کبھی ایل بنا رہے ہیں، کبھی کیا بنا رہے ہیں، کبھی کیا بنا رہے ہیں، کبھی فرینچ کٹ بنا رہے ہیں، کبھی داڑھی کے ساتھ آپ نے مذاق بنا لیا۔ تو یہ صرف داڑھی کی بات نہیں ہے، داڑھی مونچھ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو ایک مکمل نقشہ پیش کر رہا ہوں کہ ہم جا کس طرف رہے۔ ہمارا رخ جو ہے، میں اگر سچی بات کہوں نا، بغیر لگی لپٹی، ہمارا رخ یعنی بنظر غیر دیکھیں، اگر کوئی صاحب نظر آدمی دیکھے تو ہم نے جہنم کو اپنی اعلیٰ ترین منزل سمجھ کے اس کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے اگر آپ نے صرف نظر کر لیا ہے تو یہ تو لعنت ہی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، اللہ کی یاد کو آپ چاہتے نہیں ہیں۔ آپ بامقصد زندگی تو نہیں گزارنا چاہتے، آپ تو بے مقصد زندگی، اور بے مقصد زندگی میں بھی آپ نے دنیا کی طرف اپنا رخ پھیر لیا ہے۔ ہم جانا کہاں چاہتے ہیں؟ ہماری منزل جو ہے وہ دنیا ہے، مادہ ہے، میٹیریل ہے، ڈالر، روپیہ، یہ جو بھی دنیا کی زیب و زینت ہے آپ کے سامنے، اسی پر آپ نے دھوکہ کھا کے، اسی کو اصل سمجھ کے، اسی کو اپنی منزل بنا لیا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کہ آگے آپ پیش قدمی کر رہے ہیں، ان کے احکامات کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ہماری قومی زندگی جو ہے وہ اللہ کی رضاؤں کے خلاف گزر رہی ہے۔ یہ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور آپ کو سمجھ بھی لینا چاہیے۔ نہیں سمجھتے تو پھر یعنی آپ پھر تیار رہیں اپنے انجام کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی آپ کی زندگی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، قرآن کی روشنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر ذکر الہی، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو وہی اندھے پن کی میں آپ کو بات کر رہا تھا، ہمیں تو اس کا احساس نہیں ہے۔ وہ شخص ہم میں بڑا ہوشیار اور جینیس جانا جاتا ہے جو کم وقت میں زیادہ دنیا بنا لے، کم وقت میں جو ہے اعلیٰ ترین دنیاوی مناصب حاصل کر لے، SSP بن جائے اور IG بن جائے اور وزیر اعلیٰ بن جائے اور مشیر وزیر اعظم بن جائے، وہ شخص ہم کہتے ہیں کہ کامیاب ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے سامنے کرام، یہ سب فراڈ ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے جو کچھ بھی ہے۔ لیکن اس نظر کے دھوکے کا اگر آپ شکار بھی ہو گئے تو اس کا انجام ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دھوکہ تو دھوکہ ہے، اور اس زندگی جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کا ایک نتیجہ لازماً ہوگا سامنے کرام، اچھا یا برا۔ اگر آپ نے
حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاری یا گزار رہے ہیں تو آپ کا نتیجہ، آپ کا انجام اچھا نہیں ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا ہے؟ لہم فی قرآن کی نظر میں لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں شرمندگی اور رسوائی ہے، اور آج مسلمان جس شرمندگی اور رسوائی سے دوچار ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی قوت ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے برما کے روہنگا کے مسلمان جو ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں ان پہ، لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے ہجرت کی ہے، کوئی ہے جو آواز اٹھائے؟ ہمارے ہندوستان میں مسلمانوں کو 2 نمبر کا شہری بنا لیا گیا ہے، کوئی ہے کہ جو ان کو آنکھیں دکھائے؟ اور ان انتہا پسند لوگوں کو کچھ کہنے کی جرت ہے آپ میں؟ کشمیر میں اپنے بھائی بہنوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، ہمارے غزہ میں، فلسطین میں دیکھیں فلسطینیوں پر ظلم و ستم، گولیاں برسائی جا رہی ہیں، کوئی ہے ہم آپ میں کہ ان کو کچھ کہہ سکے؟ نہیں۔ مسلمان آج کل ایک مغلوب قوم ہے اور ایک شکست خوردہ قوم ہے، سامنے کرام بری طرح شکست خوردہ ہیں اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ یہ بات میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یعنی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پیش قدمی اختیار کی بھی ہے، اور جو اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا۔ یہ اختیار تو اس لیے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا اور مجبور ہمیں نہیں پیدا کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ یہ ایک سرمایہ ہے، آپ اس کو واپس اللہ کے حوالے کر دیں اور آپ کامیاب ہو جائیں۔ جبکہ آپ نے وہ اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھ لیے، جبکہ آپ دنیا کے ظاہر پر دھوکے کا شکار ہو گئے کہ یہ ظاہر جو ہے یہ اصل ہے۔ تو جب ظاہر کا دھوکہ آپ کو لگ گیا تو اللہ تعالیٰ تو پھر بس آپ نے اس کو بھلا دیا، نتیجتاً آپ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے قرآن میں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اور تم مانند ان لوگوں کے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ تو اپنے آپ کو ہم نے آج کل بھلا دیا ہے سامنے کرام، لیکن یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 بہت اہمیت کی حامل ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس آیت کی روح کو ہم سمجھیں، بلکہ اس صورت کی روح کو ہم سمجھیں۔ یہ ہمیں آداب بتا رہے ہیں، یہ صورت آداب معاشرت بتا رہے ہیں، آداب مجلس بتا رہے ہیں، آداب زندگی بتا رہے ہیں۔ اس خاص طور پہ اس 1 نمبر آیت میں جو ہے بہت سارا مضمون ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اور ہم آگے بڑھ چکے ہیں، ہمیں تو نہ قرآن کا کوئی خیال ہے، نہ حدیث کا، نہ سنت رسول کا کوئی خیال ہے۔ دونوں چیزوں کو ہم فراموش کر کے گمراہ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، یہ میں ایک حدیث کی بنیاد پہ میں نے یہ جملہ بنایا ہے جو میں نے ابھی گمراہی کا وہ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، 2 چیزیں میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اب یہ دونوں چیزیں چھوڑ کے یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ ہے کوئی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس بات کو کوئی جھٹلانے والا ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب اور رسول کے طریقے کو نہیں چھوڑا ہے؟ یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ یعنی من حیث القوم ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، اجتماعی طور پہ ہم دعویٰ۔ اصل میں تو اسلام مذہب ہے اجتماعیت کا، لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعت الا بالامیر
ولا امیر الا بالطاعہ، اسلام قائم نہیں ہو سکتا جب تک ایک جماعت وجود میں نہ ہو۔ اسلام کے فیوز و برکات ہو نہیں سکتے جب تک ایک جماعت نہ ہو، اور جماعت نہیں ہو سکتی جب تک اس کا کوئی امیر نہ ہو، امیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اطاعت نہ ہو۔ آج نہ مسلمان ہے، نہ اس کی کوئی جماعت ہے، نہ اس کا کوئی امیر ہے، نہ اس کی کوئی اطاعت ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل آپ کس کو اپنا لیڈر کہتے ہیں؟ مذہبی پیشوا، یا آپ وہ امام وقت جیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، پھر خلفائے راشدین المہدیین تھے۔ آج آپ کا کوئی امام ہے جس کے جھنڈے تلے جس کی اطاعت آپ کریں؟ جماعت ہی نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہیں ہے، سارے مسلمان جو ہیں دھڑے بندی کا شکار ہیں۔ ایران کا اپنا مسلک ہے، پاکستان والوں کا اپنا مسلک ہے، سعودی والوں کا اپنا مسلک ہے، ترکی والوں کا اپنا مسلک ہے، اور پھر دھڑوں میں دھڑے بن گئے۔ اہل سنت والجماعت کے کتنے دھڑے بن چکے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے۔ یہ بریلوی دھڑا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، یہ دیوبند کا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھمکانا ہے، اور یہ وہابی ہے، اور یہ وہ، یہ دھڑے بندیوں، اور ہر ایک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، ہر ایک دوسرے کو گمراہ کہتا ہے، اور اس کی ثبوت قرآن و حدیث سے پیش کرتا ہے۔ ہر دھڑا دوسرے دھڑے کا ابطال کرتا ہے، اور ابطال میں قرآن اور حدیث کو پیش کرتا ہے، دوسرے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ میں نے خود اس بات کا شاہد ہوں، آپ کو بھی معلوم ہے سامنے کرام۔ بریلوی دیوبندیوں کو غلط کہتے ہیں، کافر، گمراہ، اور دیوبندی جو ہیں بریلویوں کو کہتے ہیں۔ پھر اہل حدیث جو ہیں سب کو جھٹلاتے ہیں کہ نہیں یہ سب غلط ہیں، ہم صحیح ہیں۔ وہابی الگ ہم پر کفر اور شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ تو غلط ہیں، بس یہ ہے توحید، یہ ہے جو ان کی نظر میں توحید ہے نا، بس وہ توحید ہے۔ تو یہ بہرحال ساری امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے سامنے کرام۔ بنیادی طور پہ ہم مادیت کی طرف ہم نے رجوع کر لیا ہے، ظاہر پرستی، دین کو ظاہر کو لے لیا ہے، حقیقت نہیں ہے، حقیقت کو چھوڑ دیا ہے۔ من حیث القوم، دین کی حقیقت سے ہم آگاہ نہیں ہیں۔ اگر کچھ ہے تو وہ فرقہ واریت ہے، وہ دھڑے بندی ہے، اور اس کی طرف ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ ایک کہتا ہے تم یا رسول اللہ کہو، دوسرا کہتا ہے اگر کہہ دیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، یہ بہت بڑا دکڑا ہے سامنے کرام، لیکن ہم ضرور پڑھ رہے ہیں، ہم ضرور آگاہ ہو رہے ہیں اپنی منزل سے کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ ہم نے جھٹلا دیا ہے دین کو، ہم نے عملاً جھٹلا دیا ہے، تارک قرآن ہیں ہم، اور یہ ایک بہت بڑا جرم ہے سامنے کرام۔ اور ہماری مثال جو ہے اس وقت گدھوں کی سی ہے، جو کہ قرآن نے بیان کی ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا۔ یعنی اگر قرآن کی آیت ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا پھر انہوں نے اس کا حق نہیں ادا کیا، ثم لم يحملوها، ان کی مثال گدھوں کی سی ہے جن پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ ہر مناظرے میں آپ دیکھیں کتابوں کی ہر فرقہ جو ہے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے قرآن اور حدیث کی کتابیں، اس کے پاس اپنا قرآن اور حدیث ہے، ان کے پاس اپنی تشریحات ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کا ابطال کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم نے تو یعنی مثال جو ہے اس وقت ہماری گدھوں کی سی ہے۔ یہ الفاظ یہ میرے نہیں ہیں، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ اگر ہم حاملین قرآن ہیں، لیکن ہم یعنی اس وقت ہم اللہ کے دین کے حامل ہیں، اللہ کی کتاب کے حامل ہیں، لیکن جو برا سلوک ہم کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی قرآن کا حق تو ہم نہیں ادا کر رہے، ثم لم يحملوها، تو اب اس کی مثال جو ہے وہ گدھوں کی سی ہے، يحمل اسفارا، جس پر بوجھ لدا ہوا ہے۔ یہ دین آج ایسا بوجھ ہے
کہ اس کو اتارتے بھی نہیں بنتی ہماری، اور اس کو قبول بھی ہم نہیں کرنے کے لیے تیار۔ دین ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ آپ دیکھیں یہ روشن خیال لوگ جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں داڑھی سنت ہے، ہر روز جو ہے داڑھی منڈوانے پہ تل جاتے ہیں۔ تو ایک بوجھ ہے، اسلامی احکامات ایک بوجھ ہیں، ہم اس کے حامل بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسلمان حقیقی معنوں میں ہم بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا کر جینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بوجھ ہے، دین کا ایک بوجھ ہے۔ آپ کو دیکھیں قرآن سے کیا ہمارا شرمناک سلوک ہے، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ پر یہ ساری باتیں ہیں، اور یہ اس یعنی جو ہم آیت نمبر 1 پڑھ رہے ہیں سورہ حجرات کی، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ ہم نے تو ہر معاملے میں پیش قدمی کر لی ہے، 70 سال ہو گئے آپ کے پاکستان کو بنے، آج تک جو ہے آپ نے سود سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی ہے قومی طور پہ۔ تمام بینک آپ کے سود کی بنیاد پہ چڑھ رہے ہیں، اور سود ایک ایسی لعنت ہے جس کو اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ سے حالت جنگ میں ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کر دیا ہے، لیکن ہم اس سود کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سود سے چھٹکارا ادا کرنا یعنی چھٹکارا حاصل کرنا کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اس کے لیے تو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ کے حرام کو حرام سمجھیں اور اللہ کے حلال کو حلال سمجھیں۔ آج کل جو حرام ہے اس کو آپ نے حلال سمجھ لیا ہے، جو حرام ہے وہ اس کو آپ نے حلال سمجھ لیا ہے، جو حرام ہے وہ اس کو آپ نے حلال سمجھ لیا ہے۔ یہ بے مقصد زندگی گزارنا جو ہے یہ تو حرام ہے، لیکن ہم جو ہے اس کو ہم نے حلال کر لیا ہے۔ آج تقریباً امت جو ہے بے مقصد زندگی، لہو و لعب میں پڑ کے بے مقصد زندگی گزار رہی ہے اور گزارنا چاہتی ہے۔ آپ دیکھیں پاکستان کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ یہ کرکٹ کا جب سیزن آتا ہے تو کس طریقے سے آپ پہ کرکٹ کا بخار شروع ہو جاتا ہے۔ بے مقصد بے ہنگم کھیل ہے، اس کی کوئی مقصدیت ہی نہیں ہے، اور آپ نے یعنی ہر چیز بھلا دی ہے اپنی۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا خوب غور سے سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے نہ بڑھو، پیش قدمی نہ کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ O you who believe, do not place your opinions above that of God and His Messenger, and fear God. God is hearing and knowing. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔